باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ پاکستان کی عظیم ترین تاریخ میں سے ایک دن 6 ستمبر کا دن تھا جب جنرل ایوب خان نے ریڈیو پر تقریر کی تھی کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے۔ زندہ دلوں کا شہر لاہور، گونجتی ہوائیں، نعرہ تکبیر کی صدائیں اور پاکستان زندہ باد کے فلک شغاف کے اچانک خدا کے دشمن ہماری پاک سرزمین پر حملہ آور ہو گئے۔ 65 کی جب جنگ ہوئی، کفر پہ دنیا تنگ ہوئی، رحمت ہمارے سنگ ہوئی، آیا تھا دبانے دب گیا باطل، آیا تھا جھکانے جھک گیا باطل، آیا تھا مٹانے مٹ گیا باطل۔ جرأت اور بہادری سے ملے شہیدوں کے لہو سے لکھے جانے والے جذبات کی تاریخ کو یوم دفاع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چشمہ فلک نے وہ دن بھی دیکھا جب میرا پڑوسی دشمن ٹینکوں اور توپوں کی فوج لے کر میرے ملک کی سرحدوں پر چڑھائی کر ڈالی۔ میرے ملک دشمن جنرل چودھری کا یہ خام خیال تھا کہ وہ افواج پاکستان کو حالت نیند میں دبوچ جائے گا، مگر وہ یہ جانتا نہ تھا، اس کو خبر نہ تھی کہ میری سرحدوں کے محافظ، میری ملت کے رکھوالے پچھلی راتوں کو جاگ کر رب کائنات کے حضور اپنی شہادت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ ہمت اور جرأت کا لبادہ اوڑھا اور چوندا کے مقام پر دنیا کا سب سے بڑا ٹینکوں کا قبرستان بنا ڈالا۔ شہادت کے متلاشی میرے شاہین اڑے اور 52 سیکنڈ میں دشمن کے 5 جنگی جہازوں کو ڈھیر کر ڈالا اور بتا دیا کہ شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان بہادر دشمن کو للکارتے ہوئے بولے، ہمیں تم دکھاتے ہو نیچا جہاں سے، اصل میں تمہیں راز عزت نہیں ہے، کہو تو کوئی اور رخ بھی دکھا دے، اکیلی ہم میں شرافت نہیں ہے۔ تو 1965 کے دن ہم نے دشمن کو بتلا دیا کہ کوئی بھی شخص ہمارے ملک اور ہماری قوم کی طرف دیکھے گا تو اس کا ہاتھ اس کے بازو سے علیحدہ کر ڈالیں گے، اور جس کسی شخص نے میری ملت کی طرف ایک میلی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو خدا کی قسم اس کی آنکھیں نوچ کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیں گے۔ میری ملت کے جیالے میجر عزیز بھٹی جیسے ہزاروں نوجوانوں نے ایسی جرات کا مظاہرہ کیا کہ فضائے بدر کی یاد تازہ ہو گئی۔ ارے میرا دشمن چلا تھا چند گھنٹوں میں میرے ملک کو فتح کرنے، مگر میرے ملک کے نوجوانوں نے ایسے دانت کھٹے کیے کہ 17 دن گزر گئے اور ایک بھی آدمی نہر پار نہ کر سکا۔ تو آج میں اور میری قوم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم غزنوی، ہم بت شکن، تم اور ہو ہم اور ہیں، اے سومنات اے برہمن، تم اور ہو ہم اور ہیں۔ میری ملت کے ایک ایک ستارے میں اتنے شعلے ہیں کہ اگر بھڑک اٹھے تو ایک آتش فشاں پہاڑ سے زیادہ تباہی کر ڈالے۔ آپ ہی وہ قوم ہے، جی ہاں آپ ہی وہ قوم ہے کہ تمام جماعتیں، تمام فرقے، تمام نوجوان متحد ہو گئے اور اپنے ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے سر فہرست رہے۔ ہم تخت و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب و شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ توپ کیا چیز ہے، بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ میرا دشمن چلا تھا میرے ملک کو فتح کرنے، میری افواج پاکستان نے ایسے دانت کھٹے کیے، ایسے ناخن چنے چبوائے کہ پہنچ گیا اقوام متحدہ اپنی جان کی بھیک مانگنے۔ آج کے دن میں ان تمام شہیدوں پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے ہمارے ملک کو بچایا، مگر بدقسمتی سے آج کے ہم نوجوان احسان ناشناس لوگ اپنی پاک افواج کے احسانات بھول بیٹھے ہیں۔ ہم سیاست کی بحث و مباحثے میں ہمارے فوجیوں، نوجوانوں اور شہیدوں کی تذلیل کرتے تھکتے نہیں۔ اگر آپ لوگ ہماری پاک سرزمین کی حفاظت کر سکتے ہیں تو صرف ایک دن کے لیے سرحدوں پر جا کر ان کی جگہ سنبھالے، لگ پتا جائے گا کہ کس کو اپنی زمین سے محبت ہے۔ وہی تنخواہ جو ہمارے بہادر نوجوانوں کو دی جاتی ہے، مطلب کہ 30-40 ہزار، جو محب وطن ہیں اور اپنی فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہ تاریخ میں احسان ناشناس کے نام سے جانے جائیں گے۔ یاد رکھیں، جو لوگ پاک افواج سے مخلص نہیں ہو سکتے، ان سے محبت نہیں کر سکتے، وہ اپنے ملک اور اپنے پرچم سے کبھی مخلص نہیں ہو سکتے، کبھی ان سے محبت نہیں کر سکتے۔ زمین کے قرض کو بیٹے چکاتے ہیں، مگر وطن جب جیت جاتا ہے تو مائیں ہار جاتی ہیں۔